تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صدق الله العظيم. ومولانا ومولاناه الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. سامنے اسٹیج پر جلوہ گر علامہ خطیب الاسلام مولانا فاروق الحسن قادری صاحب، ممبر مرکزی مجلس شورا تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، اور ہمارے قائد ملت اسلامیہ کے شاگرد رشید درینہ ساتھی علامہ مولانا الحافظ حاجی محمد صدیق صاحب، اور بانیان محفل اسٹیج پر باقی بھی علماء کرام جن کے میں نام سے واقف نہیں. مقصد حضور کی بات کرنا ہے، حضور کے اس شعر کے جو الفاظ نکلے ہیں حضور کی عزت کے لیے، ان الفاظ کو دوبارہ دہرانا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ان الفاظوں نے، ان گرددار آوازوں نے پہرا دیا ہے، انہی گرددار آوازوں کو دوبارہ دہرانا مقصد ہے اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے. اور ہماری بلکہ کوئی بھی محفل بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. استاد صاحب فرماتے تھے ہم رسماً کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہمارا کوئی عمل رسماً ہے، اور جو رسماً آئے تھے وہ مقام شوق یہ 1.5 میل بنتا ہے مدینہ پاک سے، اور مقام احد جو ہے وہ 3 میل ہے.
ہمارے قائد فرماتے تھے جو رسماً حضور کو جنہوں نے مانا وہ 1.5 میل مقام شوق سے واپس آ گئے تھے، اور جنہوں نے حضور کو دل سے مانا انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جاتے ہوئے پوچھا کیا میرے صحابہ بدر کے میدان میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا سل ہے بال من شئتا وقتا ہے بال من شئتا سالم من شئتا عادل من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، کسرا کے ساتھ جنگ کر دیں گے۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر گھوڑے تو 2 تھے۔ یہ رسم جو بات ہوتی تو کوئی کہتا ہے کہ وہ گھوڑے تو آپ کے پاس 2 ہیں، آپ کون سے سمندر میں ڈال دیتے؟ تو ہمارے قائد علامہ اقبال کی زبانی فرماتے تھے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوشہ دامان اوس، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ ہم حضور ہمارے ساتھ ہیں، یہ گھوڑے تو کوئی نہیں، پوری کائنات میں حضور حکم دے ہم گھوڑے دوڑا دیں گے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور کے ساتھ اظہار وفا کرنا ضروری ہے، وہ جس حد تک کوئی کرے گا میرے مالک کو پسند ہے، اس نے وہ وقت لایا پھر صحابہ پر کہ صحابہ نے گھوڑے سمندروں